بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عنبر کو ادویات میں شامل کرنے کا طریقہ وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ طریقہ میں نے چند طبیب دوستوں کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اکثر جو نئے طبیب ہوتے ہیں یا ایسے طبیب جنہوں نے پہلے عنبر کو استعمال نہیں کیا ہوتا تو ادویات میں نسخہ جات کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جس میں عنبر کو استعمال کیا جائے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم عنبر کو استعمال کیسے کریں۔ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ ہے جس طرح ہم کرتے ہیں یا ہمارے بزرگ یا دوسرے جو بزرگ طبیب تھے وہ جس طرح استعمال کرتے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو بھی نسخہ تیار کرنا ہے جس میں عنبر یا کوئی قیمتی دوائی شامل ہو، سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ، جس طرح آج ہمارا یہ اکسیر شباب آور جو کہ حضرت صاحب المطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، ہمارے چینل پہ شیئر ہے، یہ بن رہا ہے۔ اس میں عنبر بھی استعمال ہوگا، خالص سونے کا کشتہ بھی استعمال ہوگا۔ تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نسخہ کے مطابق یہ دیکھیں کہ تمام ادویات علیحدہ علیحدہ باریک پیس کے چھان کے ان کے پاؤڈرز لینے ہیں۔ ان پاؤڈرز کو اس ایک برتن میں ڈال دیں۔ یہ ہم نے ان ادویات کے علیحدہ علیحدہ پاؤڈر چھان کے رکھ لیے ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کسی نسخے کو بنانے کا کہ سب سے پہلے اس کی جتنے اجزاء ہیں ان کو باریک پیس لیں، اس میں سے ریشے وغیرہ نکال دیں۔ اس کے بعد اس کے وزن لیں جتنے آپ کو چاہیے، اس کے بعد اس میں پھر دوسری ادویات شامل کریں۔ سب سے پہلے یہ نسخہ جات کے پاؤڈرز، اس نسخہ کے جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہم نے باریک پیس کے علیحدہ علیحدہ اس برتن میں ڈال دی۔ اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ عنبر، اب اس میں تقریباً 3 گرام عنبر جو ہے وہ ایک نسخہ میں شامل ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کی ایک کڑچی لینی ہے۔ اگر کسی کے پاس کڑچی نہ ہو تو بڑا برتن ایسا لے لے کہ جس میں اگر فرض کریں 2-3 چمچ آپ زیتون کا تیل یا دیسی گھی ڈالیں تو برتن کا بہت سا حصہ جو ہے وہ خالی رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، عنبر کو شامل کرنے کے لیے یا تو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن جو ہے وہ آپ استعمال کریں، 2-3 چمچ اس کڑچی نما برتن میں ڈال دیں آپ، یہ جس طرح میں ڈال رہا ہوں نسخے کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کڑچی کو بالکل ہلکی آنچ پہ، یہ ہم نے چولہے میں جلائی ہوئی ہے، ہلکی سی آنچ پہ اس کو رکھ کے گرم کرنا ہے۔ بہت زیادہ تیز آنچ نہیں دینی، ہلکی سی آنچ رکھنی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس میں آگ پہ عنبر کو نہیں ڈالنا۔ یہ کڑچی جو ہے یہ زیتون کا تیل جو ہے اس میں گرم ہونا شروع ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں یہ گرم ہوگا۔ تو یہ جو عنبر ہوتا ہے یہ ایک قیمتی دوا ہے، مارکیٹ میں اس کے 48,000 روپے سے لے کے 60,000 روپے 10 گرام تک یہ ملتا ہے۔ یہ ایک حیوانی دوا ہے، ایک خاص قسم کی وہیل مچھلی سے یہ حاصل کیا جاتا ہے اور یہ موم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ ڈال دیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نئے نا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں عنبر کو استعمال کرنے کے لیے برتن میں کسی میں دیسی گھی یا زیتون کا تیل ڈالا، نیچے آنچ تیز کی، بہت زیادہ تیل گرم ہو گیا، اس میں عنبر ڈالا تو آگ لگ گئی یا عنبر جل گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ آنچ دینے والے، آگ دینے والے کسی نسخہ میں عنبر کو شامل نہیں کرنا۔ کئی پرانے بزرگوں نے ایسے نسخہ جات لکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ عنبر اور دوسری ادویات قیمتی اور عام چیزوں کو مکس کر کے کہتے ہیں جی آنچ دے دیں، وہ نسخہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ موم کی طرح کا یہ ایک دوا ہے عنبر، یہ سمجھے کہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تیل جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا۔
اب میں نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو ادھر برتن میں رکھ لیں. یہ میں امبر جو ہے نا اب اس میں ڈالنے لگا ہوں. یہ امبر ڈالا. جب ہم امبر ڈالیں گے زیتون کے گرم تیل میں تو یہ دیکھیں اس طرح عمل ہوگا. بھائی آگے لائیں اس کو ادھر دکھائیں. یہ کسی ہلکی یہ چھری وغیرہ سے یا چمچ کی نوک سے آپ اس کو مکس کریں. یہ دیکھیں زیتون کے تیل میں, گرم زیتون کے تیل میں امبر حل ہو گیا اور انتہائی خوشبودار جو امبر کی خاص مہک ہے وہ کمرے میں پھیل گئی ہے. اب یہ دیکھیں, آپ دکھائیں ذرا جی, ایک منٹ قریب سے دکھائیں. یہ امبر جو ہے یہ بالکل حل ہو گیا ہے. اب یہ سارا جو تیل ہے اس کو آپ نے اس نسخے میں اس طرح ڈال دینا ہے. یہ دیکھیں یہ زیتون کے خالص تیل میں ایکسٹرا ورجن آئل میں امبر حل کیا ہم نے. اور یہ دیکھیں اس طرح پھر آپ نے اس کڑچی پہ جو امبر لگا ہوگا اس کو بھی آپ نے یہ تھوڑی سی دوا ڈال کے اس طرح بالکل صاف کر لینا ہے. اب یہ امبر جو ہے اس دوا میں شامل کر دیا گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے آگے کہ اس دوا کو اچھی طرح یہ دیکھیں امبر کا جو روغن تھا اس کو ہم نے اس میں شامل کیا. اب ہم اس میں اس نسخہ میں یہ اکثیر شباب آور کا نسخہ ہے. اس میں دوسرے اجزاء کے ساتھ امبر اور کشتہ سونا خالص, یہ دیکھیں سونے کا خالص کشتہ ہے. یہ سلیمانی لیبارٹریز جہانیہ منڈی کا بنا ہوا. میرے پاس جو ہے یہ کشتہ سونا سفید ہے, کشتہ سونا سفید. یہ ہم اس میں ڈالیں گے. یہ بہت مہنگی ایٹم ہوتی ہے, بہت مہنگا نسخہ ہے, بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس کو بناتے ہیں. یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے یہ سونے کا کشتہ جو ہے یہ شامل کر دینا ہے. یہ سارا سونے کا کشتہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کشتہ سونا سفید ہے. یہ نسخہ میں شامل کر کے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو اچھی طرح مکس کر کے کھڑ میں ڈال کے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ تک اس کی رگڑائی ہوگی. اس کے بعد پھر ہم اس کے کیپسول بھر لیں گے جو کہ اکثیر شباب آور کے نام سے تیار ہو جائیں گے. یہ میں نے تمام طریقہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. جو لوگ خود نسخہ بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. جو دوست خود نہیں بنا سکتے وہ ہم سے بھی رابطہ کر کے یہ بنا بنایا لے سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ جو ہے ہم جو بنا رہے ہیں یہ مناسب قیمت پہ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو امبر خالص کو ادویات میں شامل کرنے کے طریقے کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.